بانیان جلسہ، حاضرین بازم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عرس قادری و لنگر غوث اعظم میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی حسن رضا صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، و وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی ارشاد الحق صاحب قادری نقشبندی رضوی نوری، مولانا محمد ریحان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، آج کے اس اجلاس کے ناظم اجلاس مولانا محبوب گوہر صاحب اور کئی شعرائے اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ صحیح بات ہے کہ جتنے مدرسے چلتے ہیں وہ چندے سے چلتے ہیں، اور جتنے اجلاس ہوتے ہیں وہ بھی چندے ہی سے ہوتے ہیں، مگر میں نے آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ آج معلوم ہوا کہ آپ کے علاقے میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب بمشکل 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ آپ کا قوت حافظہ بہت تیز ہے، یادداشت بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں سوچتا ہوں کہ اب میں لمبا چوڑا عربی میں خطبہ پڑھوں، اس کے بعد قرآن کریم کی کسی نہ کسی مقدس آیت کا انتخاب کروں، اس کے بعد پھر اس کا شان نزول بیان کروں، پھر اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر میں کچھ اشعار پڑھوں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اب اس کے بعد تقریر کا نمبر آتا ہے۔ تو جب یہی سب کرتا رہوں گا تو میں تقریر کب کروں گا؟ اس لیے میں نے مولانا مفتی حسن رضا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے آج اپنی تقریر کا فیصلہ کیا ہے کہ آج میں کوئی تمہید بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ مولانا حسن رضا صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور عالم دین کی روش کو اپنانا یہ صرف عوامی ہی پر لازم نہیں ہے، یہ خواص پر بھی ضروری ہے۔ مولانا نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کوئی انتخاب نہیں کیا، تو میں نے بھی سوچا کہ آج میں بھی یہی کر لوں۔ تو یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے یہ لنگر غوث اعظم و عرس قادری، عرس کے نام سے بہت دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عرس جو ہے وہ
عرس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عرس بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکال دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عرس بریلی سے امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ عرس کی محفل کا منعقد کرنا یہ سنت صحابہ بھی ہے اور سنت صدیق اکبر بھی ہے، اور سالانہ ایصال ثواب کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایصال ثواب کی محفل منعقد کرنا، عرس کرنا، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بریلی کی ایجاد ہے۔ مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں، 40واں، چھمائی، برسی، عرس، میلاد، سلام، قیام، یہ سب بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کھانا پکوایا، اور وہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی۔ تمام صحابہ نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ بعدہ حضرت صدیق اکبر نے ایک ممبر شریف منگایا، ممبر بچھوایا، اس ممبر پر حضرت صدیق اکبر رونق افروز ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کے تخت خلافت پر آنے کے بعد یہ پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ پہلے خطبے کا پہلا جملہ سنو۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، ھذا یوم عرس رسول اللہ، آج اللہ کے رسول کا عرس ہے۔ یہ لفظ عرس بریلی سے امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لفظ عرس حضرت صدیق اکبر کا دیا ہوا ہے، صحابہ کا دیا ہوا ہے۔ جب عرس کی عظمت کو دین سے نکالا جا رہا تھا، عرس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا تھا، تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ عرس کی عظمت پر دلائل و براہین کے انبار لگا کر اس کو دین میں شامل کر دیا ہے۔ یہ بریلی کی ایجاد نہیں ہے، یہ ادائے صحابہ ہے، ادائے رسول ہے، ادائے خلفاء ہے۔ اس سنت صحابہ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندہ کرنا اور ہے، ایجاد کرنا اور ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے دین میں کچھ نئی باتیں پیدا کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے دین میں کون سی نئی باتیں پیدا کی؟ تو کیا جیسے یہی ہے، تیجا ہے، چھٹی ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، چھمائی ہے، برسی ہے، عرس ہے، یہ 11ویں ہے، یہ 10ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 27ویں ہے، یہ 22ویں ہے، یہ سب بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا ہے۔ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ سب بریلی کی ایجاد ہے۔ عرس زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا، میلاد سلام قیام زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا، ایصال ثواب کی محفل زمانہ رسول میں نہیں ہوتی تھی، تیجا 40واں زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا ہے۔ اے لوگوں، میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اور وہ حدیث کہاں ملے گی؟ جس کا یہ بات بات پر نام لیتے ہیں، بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری شریف۔ ایک شعر سنیے، بخاری میں تو سب کچھ ہے، بات بات پہ آپ بخاری پڑھتے ہیں، اور جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بخاری میں ہے۔ بے عشق محمد
پڑھتے ہیں جب بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتا۔ آپ بات بات پر بخاری پیش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں تیجا بھی نظر آئے گا، چھٹی بھی نظر آئے گی، 10واں بھی نظر آئے گا، 20واں بھی نظر آئے گا، 40واں بھی نظر آئے گا، چھمائی بھی نظر آئے گی، برسی بھی نظر آئے گی، عرس بھی نظر آئے گا، میلاد بھی نظر آئے گا، سلام بھی نظر آئے گا، قیام بھی نظر آئے گا، حیات النبی ہونا بھی نظر آئے گا، رسول اللہ کا علم غیب بھی نظر آ جائے گا۔ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تو سب کچھ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے، اب وہیں سے وہ دلائل و براہین سے مزین فرما رہے ہیں، عرس کی عظمت پر دلائل و براہین کے انبار لگا رہے ہیں، تیجے 40 میں دلائل و براہین کے انبار لگا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ایصال ثواب ہوتا رہے۔ میرے دائیں بائیں دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادارہ شریعہ سارا کام یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نام تو ادارہ شریعہ ہی کا ہوگا، ادارے شریعہ کے مفتی ہیں، دوسرے مفتی ارشاد الحق صاحب، یہ دو مفتیوں کے بیچ میں ایک منحنی سا دبلا پتلا بوڑھا ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بہت بچ کے مجھے کام کرنا چاہیے کہ دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں مفتی بریلی شریف کے بڑے معتمد خاص ہیں، بریلی ان کے اوپر اعتماد رکھتا ہے اور دونوں بریلی کے خلیفہ مجاز بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کہا حضرت سعد کہ یا رسول اللہ میں ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ایصال ثواب ہوتا رہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے سعد، مدینے میں پانی کی بہت کمی ہے، تم ایسا کرو کہ مدینے میں تم ایک کنواں اپنی ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے کھدوا دو۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے ایک کنواں کھدوایا۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کنواں تیار ہے، آپ کے حکم کے مطابق حضرت آقا کائنات اس کنویں کے قریب تشریف لائے۔ اتنے میں حضرت سعد نے کچھ کھجوریں منگائی اور وہ کھجوریں کنویں کی فصیل پر رکھ دی۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا گیا، کنویں کی فصیل پر وہ پانی رکھا گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس دستہائے ناز بلند فرمائے، تلاوت قرآن فرمائی اور تلاوت قرآن کے بعد ایصال ثواب کیا، دعا فرمائی، تشریف فرما ہوئے، ایک کھجور اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کی ایک گٹھلی الگ کر کے ایک کھجور تناول فرمائی، پھر ایک کھجور اور اٹھائی، ایک کھجور اور تناول فرمائی،
پھر ایک کھجور اور اٹھائی، گٹھلی الگ کر دی، اس کھجور کو تناول فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت 3 کھجوریں تناول فرمائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کھجوریں جب تناول کرو، کھجور جب کھاؤ تو 3 کھجوریں کھاؤ تاکہ رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ 3 کھجوریں کھاؤ۔ پھر میرے مصطفیٰ نے کنویں کی فصیل سے وہ پانی لیا اور پانی نوش فرمایا۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کنواں حضرت سعد ام سعد کے لیے وقف دیا گیا تھا، اس کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ نوش فرما رہے ہیں۔ اور ایصال ثواب کے لیے جو کھجوروں کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کی تھی میرے مصطفیٰ نے، وہاں سے 3 کھجوریں بھی تناول فرمائی ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایصال ثواب کا کھاؤ گے، اگر تیجے 40ویں کا کھاؤ گے، اگر ایصال ثواب کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ام سعد کے لیے جو کنواں کھودا گیا تھا، اس کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ نوش فرما رہے ہیں۔ اے لوگو، میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے، اس کھانے پینے کی چیز میں شیطان شامل نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کھانے پینے کی چیز کو شیطان نہیں کھاتا۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جائے تو بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہی ہے نا۔ تو جس چیز پر ایک قرآن کی آیت تلاوت کر دی جائے اس کو شیطان نہ کھائے، اور جس کھانے پینے کی چیز پر 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ دی جائے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے، اس کو بھی شیطان کے چیلے نہیں کھاتے ہیں۔ اے لوگو، اب اگر کوئی کہے کہ ایصال ثواب کا کھانا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا، تیجے 40ویں کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا، تو سمجھ لینا کہ یہی ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس پر شیطان شریک نہیں ہوتا ہے، اس کو شیطان نہیں کھاتا ہے، اور جس پر پورا قرآن پڑھ دیا جائے اس کو شیطان کے چیلے بھی نہیں کھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بولو بھائی، میں کسی کا نام لے رہا ہوں، کسی کو برا کہہ رہا ہوں، کسی کو میں نے گالی دی، کسی کا میں نے نام لیا، زور سے بولیے، کسی کا نام لیا، کسی کو برا کہا، اگر کوئی کہتے کہ ہمیں کہہ رہے تھے ہمیں کہہ رہے تھے ہمیں کہہ رہے تھے تو پہچان لینا یہی ہے، سارے فتنے کی جڑ یہی ہے۔ ہم آپ کا نام نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے تھے ہمیں کہہ رہے تھے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے کسی کا نام لیا، کسی کو برا کہا، تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام اس لائق ہے کب کہ ممبر رسول پر آپ کا نام لیا جائے۔ یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول پر نام لیا جائے گا تو وفادار رسول کا نام لیا جائے گا، کسی غدار رسول کا نام نہیں لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرسی قادریہ۔ آپ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ممبر رسول پر ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ ارے آپ کا نام اس لائق ہے کب کہ ممبر رسول پر آپ کا نام لیا جائے؟ بولو بھائی، میں کسی کا نام لے رہا ہوں، اگر پھر بھی کوئی کہتے کہ ہمیں کہہ گئے ہمیں کہہ گئے ہمیں کہہ گئے، پہچان لینا سارا فتنہ یہی کر رہے ہیں، علاقے میں فتنے کی جڑ یہی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کنویں کو اللہ کے رسول نے ام سعد کے لیے وقف فرما دیا، تو اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عرس اور ایصال ثواب کا کھانا جس پر قرآن تلاوت کر دیا جاتا ہے، جس پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے، اس کو شیطان نہیں کھاتا ہے،
اور ہمارے تمہارے لیے یہ تبرک ہو جاتا ہے کہ اس پر قرآن پڑھ دیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر دی گئی ہے، یہ ہمارے تمہارے لیے تبرک ہو گیا۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عرس قادری میں لنگر غوث اعظم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ لنگر غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل فرماتے تھے۔ سبق یاد کرنے کے لیے، آموختہ دہرانے کے لیے ایک قبرستان میں تشریف لے جاتے۔ اس قبرستان میں تشریف لے جاتے، کچھ ساتھی آ جاتے ہیں پیچھے پیچھے اور آپ کو کھیل کود کی طرف راغب کرنا چاہتے، تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ وہ بار بار کھیل کود کی طرف راغب کرنا چاہتے، تو عبدالقادر جیلانی کو جلال آ گیا، اور جلال کے عالم انہوں نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، جو مجھے کھیل کود کی طرف راغب کرنا چاہتے ہو تم مر جاؤ۔ اتنا کہا سب مر گئے۔ آپ نے آموختہ دہرایا، سبق یاد کیا، واپس تشریف لائے اور فرمایا تم سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو جاتے۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ قبرستان میں جاتے اور آموختہ دہرانے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے، تو پیچھے پیچھے ساتھی آ جاتے۔ آپ فرماتے تم مر جاؤ، جو مجھے کھیل کود کی طرف راغب کرنا چاہتے ہو۔ سب مر جاتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت کا بیٹا مر گیا، بہت روئی کہ میرا جوان بیٹا مر گیا۔ لوگوں نے کہا اے بوڑھی تو روتی کیوں ہے؟ کہا میرا دل کا ٹکڑا چلا گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ فلاں باغ میں عبدالقادر جیلانی مدرسے کے بعد حاضر ہوتے، تشریف لاتے، پیچھے پیچھے کچھ ان کے ساتھی آ جاتے، وہ کہتے تو مر جاؤ، وہ سب مر جاتے، اور وہ اپنے سبق یاد کرنے کے لیے، آموختہ دہرانے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے۔ کسی صورت سے تو ان میں اپنے بیٹے کی لاش کو ملا دے۔ اس بوڑھی عورت نے کسی صورت سے غوث اعظم کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لائے، فرمایا تم سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ سب زندہ ہو گئے۔ بس یہی زندہ نہیں ہوا، یہ زندہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں تو بھی زندہ ہو جا۔ غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، جن کو تم نے مارا تھا تم نے زندہ کر دیا، یہ تمہارا مارا نہیں، یہ ہمارا مارا ہے۔ آواز آئی، شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جب یہ تیرا مارا ہے تو میرے کھیل میں کیسے شامل ہو گیا؟ قم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر ماری ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک محیر العقول کارنامہ، اگر کسی ولی سے محیر العقول کارنامہ ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت ہے، اور جب یہی محیر العقول کارنامہ کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ ہے۔ اب عیسائیوں نے ایک اعتراض کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر
کسی میں جان ہوتی، روح ہوتی، روح نکل جاتی، روح کے نکل جانے سے وہ مر جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکر میں یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ قوت عطا فرمائی تھی، یہ توانائی اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر میں ودیعت فرما دی تھی کہ وہ ٹھوکر مارتے، ادھر ٹھوکر لگتی، ادھر نکلی ہوئی پرانی روح واپس آ جاتی۔ تو حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر میں اللہ نے یہ قوت و طاقت و توانائی ودیعت فرما دی تھی کہ کسی کو قم بإذن اللہ کہہ کر ٹھوکر مار دیتے تو نکلی ہوئی پرانی روح پلٹ آتی تھی، نکلی ہوئی پرانی روح کے پلٹ آنے سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب وہ زندہ ہو کر کرتا کیا تھا؟ اب وہ وہی بولی بولتا تھا جو اپنی زندگی میں بولتا تھا، وہ کوئی نئی بولی نہیں بولتا تھا، وہی بولی بولتا تھا جو اپنی زندگی میں بولی بولتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اس مردے کو زندہ کر دینے کے بعد وہ وہی بولی بولتا تھا۔ اے لوگو، میں آپ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر میں یہ قوت و طاقت و توانائی ودیعت فرما دی تھی کہ نکلی بھی پرانی روح پلٹا دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ اے لوگو، میں آپ کہنا چاہتا ہوں اور میرے مصطفیٰ کا معجزہ نہیں، حضرت عیسیٰ معجزہ لے کر آئے ہیں اور میرے مصطفیٰ معجزہ بن کر آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ لوگ بڑی بڑی انگلش بول رہے تھے، مگر مجھے تو دیہات میں انگلش بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں دیہاتیوں کے سامنے جہاں مجھے شرم آتی ہے انگلش بولتے ہوئے، میں سوچتا ہوں کہ جہاں لوگ سمجھے نہیں تو وہاں بولنے سے فائدہ کیا؟ تو ابو جہل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو what I have in my hand then I will believe that you are the prophet of Allah۔ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو مجھے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا چیز ہے، یا وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل بھونچکا رہ گیا، حیران رہ گیا، ششتر رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا اور سوچنے لگا یا اللہ، میں نے تو بڑا سیدھا سوال کیا تھا کہ what I have in my hand، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ میری مٹھی میں پتھر ہے، کنکر ہے، میری مٹھی میں پتھر ہیں، کنکر ہیں، گن کر میں لایا، چن کر میں لایا، ڈھونڈ کر میں لایا، تلاش کر کے میں لایا، یہ بولیں گے نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بول پڑے تو یہ بولی میری بولیں گے، اس لیے کہ یہ میری پکڑ میں ہے، میری گرفت میں ہے، میرے پنجے میں ہے، میرے شکنجے میں ہے، میرے ماحول میں ہے، میرے اقتدار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میری پکڑ میں ہے، میری حکومت میں ہے۔ اول تو یہ بولیں گے نہیں، اور اگر بول پڑے تو میری بولی بولیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ان بولتی کنکریوں پر ایک نظر نبوت ڈال دی، ان بولتی کنکریوں میں نئی روح ظاہر فرما دی۔ لوگوں، میں آپ سے نہ چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ پرانی روح پلٹاتے ہیں، اور یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ کنکریوں کے لیے نئی روح ظاہر فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، توصیف ملت۔ کنکریوں کے لیے نئی روح ظاہر فرما دی۔ کنکریوں میں کبھی کوئی
زندگی کا شائبہ نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی بولی نہیں، کوئی زبان نہیں. میرے مصطفیٰ نے نظر ڈال دی تو ان بولتے کو بولتا بنا دیا. جب ان بولتے کو وہ بولتا بنا دے تو اے بول تو اپنی اپنی بولی مصطفیٰ کی گستاخی والی بولی بند کر دو. اگر تم مصطفیٰ کی گستاخی والی بولی بولو گے، اگر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی تو بولتی بند ہو جائے گی. جب وہ ان بولتے پر نظر ڈال دیں تو ان بولتے کو بولتا بنا دے، اور اگر بولتے پر نظر ڈال دیں تو بولتی بند کر دیں. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ اپنی پرانی بولی بولا کرتا تھا. مگر ایک بات بتاؤ، کنکریوں کی کوئی بولی ہے؟ کنکریوں کی کوئی زبان ہے؟ کنکریوں میں کوئی روح ہے؟ میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ کنکریوں کے لیے نئی روح ظاہر فرما دیتے ہیں، اور جب نظر ڈالتے ہیں تو مصطفیٰ کنکریوں کو زبان بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ زبان عطا فرما رہے ہیں جو زبان میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. لوگوں، اب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مٹھی کو تو اپنے کان پر لگا. ابو جہل نے جب مٹھی کو اپنے کان پر لگایا ہے تو اس کی بند مٹھی سے آواز آ رہی تھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے مصطفیٰ کنکریوں کے لیے روح بھی ظاہر فرما رہے ہیں، اور زبان بھی عطا فرما رہے ہیں، بولی بھی عطا فرما رہے ہیں، اور وہ بولی بول رہی ہے کنکری جو بولی میرے مصطفیٰ کی بولی ہے. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو محیر العقول کارنامہ کسی ولی سے صادر ہو جائے وہ کرامت ہے، اور جب نبی سے ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اے لوگو، حضرت غوث اعظم جب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے وہ فارغ ہوئے، جب فارغ ہوئے تو غوث اعظم نے چاہا کہ میں اپنے مدرسے کے طلباء کو، اپنے مدرسے کے علماء کو، اپنے شہر بغداد کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، میں اپنے شہر کے تمام عوام کو، غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، بے سہارا لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو، سادات کرام کو اور مسافرین کو کھانے کھلاؤں، یعنی لنگر لگاؤں، کھانے کھلاؤں. جیسے مولانا ارشاد القادری صاحب نے، ارشاد الحق صاحب نے لنگر غوث اعظم کا اہتمام کیا ہے، تو اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے مدرسے کے طلباء کو کھانے کھلاؤں، علماء کو، اساتذہ کو کھانے کھلاؤں، علماء کو کھانے کھلاؤں، غرباء کو کھانے کھلاؤں، مساکین کو کھانے کھلاؤں، یتیموں کو کھانے کھلاؤں، بیواؤں کو کھانا کھلاؤں، بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاؤں، اپنے رفقا کو کھانا کھلاؤں. مگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا اہتمام کر کے سب کو کھانے کھلاتے. بہرحال تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک دن کا انتخاب کیا، ایسا انتخاب کیا کہ جس میں شب ولادت رسول کی برکت ان کو حاصل ہو جائے. شب ولادت رسول. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے لنگر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، کھانا پکوایا، اور تمام غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، اپنے معاصرین علماء کو، اساتذہ کو، تمام اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا. اللہ کو کھانے کھلانا یہ ادا بہت پسند ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کھانے کھلانا یہ ادا بہت پسند ہے. اللہ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ پورے عراق میں حضرت غوث اعظم سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر ایسی برکتوں کا نزول ہوا، ایسی برکتوں کا نزول ہوا کہ وہ اب ایک دن لنگر نہیں، اب وہ لنگر ہر مہینے 11 تاریخ کو لگنے لگا، ہر مہینے لگنے لگا. اور برکتوں کا نزول ہوا، وہ لنگر روزانہ لگنے لگا، روزانہ وہ لنگر ہونے لگا. لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں آج بھی آپ بغداد چلے جاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جو لنگر، جو دسترخوان غوث اعظم نے آج سے تقریباً 850 سال پہلے لگایا تھا، خدا کی قسم وہ دسترخوان آج بھی بچھا ہوا ہے. اس دسترخوان پر آج بھی ہزاروں لوگ روزانہ، 10,000 لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کھانے کھلانا اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، آج یہ لنگر غوث اعظم میں، آج عرس قادری میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا افلاس دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری غربت دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر برکتوں کا نزول ہو جائے، تو وہ کام کرو جو تمہارے پیر، پیروں کے پیر، پیرانے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا تھا. وہ کام کرو. اللہ کو کھانے کھلانا یہ ادا بہت پسند ہے. تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے داروں کو، اپنے عزیز داروں کو، اپنے رفقا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، علماء کو، طلباء کو، سادات کرام کو کھانے کھلاؤ. اے لوگوں، کھانے کھلانا اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. بات میں اپنی لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تقریر کا ٹائم نہیں دیا ہے، تقریر کا وقت نہیں دیا ہے. یہ 2:45 بجے تقریر نہیں ہوتی ہے. تقریر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ ہوتی ہے اور تقریر آنکھیں کھول کر منہ بند کر کے سنی جاتی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، منہ کھلے ہوئے، یہ بڑے بڑے منہ کھل رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں تو منہ کھل ہے. تو میں کلکتہ سے بنگالی رسگلہ لے کے نہیں آیا ہوں، میں سلی گوڑی سے بنگالی رسگلہ لے کے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی تقریر آپ کے کھلے ہوئے منہ میں بنگالی رسگلے کی طرح رکھ دوں اور آپ آرام سے رسگلہ گٹک جائیں. یہ میری تقریر ہے، تقریر بنگالی رسگلہ نہیں ہے آپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دوں میں. اس لیے تقریر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے. اب یہ وقت آ گیا کہ لوگوں کا منہ کھلنے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی. تو مولانا ارشاد الحق صاحب قادری، برکاتی، رضوی، نوری، نقشبندی نے جو وقت دیا ہے مجھے، یہ تقریر سنانے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت تقریر کھانے کا ہے. اور جو تقریر کھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری تقریر قربان ہو گئی. تو میں آپ کے گاؤں میں اپنے آپ کو تو قربان کر سکتا ہوں مگر میں اپنی تقریر کو قربان نہیں کر سکتا ہوں، اپنی تقریر کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں. اپنی قربانی دے سکتا ہوں، میں تقریر کی قربانی پیش کرنے نہیں آیا ہوں. بس انہی الفاظ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق
الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین گرد من و گرد خانہ من و گرد علاقہ حاضہ و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ علماء و گرد جملہ طلباء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی یا اللہ بحق سلیمان ابن داود علیہ السلام و بحق احین اشعراہین و بحق علیقا ملیقا تلیقا انت تعلم ما فی القلوب و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق یا مؤمن یا محیمن صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ علماء و گرد جملہ طلباء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله